www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین. اما بعد، بالسند المتصل منا الى امام المحدثین امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الجعفی البخاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه ونفعنا بعلومه وعشرنا في ذمته آمين انه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے لیے یہ سعادت ہے جامعہ میں جو جمعیت العلماء جنوبی افریقہ کے تحت چل رہا ہے، اس ناچیز کو موقع دیا گیا کہ میں اپنے اکابر کی کچھ باتیں جو اپنے بزرگوں سے پڑھی ہیں اسے نقل کروں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس بیج ہو، کھیت نہ ہو تو اس کا بیج کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کھیت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ آپ کی قبر پر نور سے منور فرمائے. حضرت اکثر دارالعلوم دیوبند میں جب بیان فرماتے تھے تو طلباء کا احسان مانتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ تم نے اپنے قلوب کا کھیت ہمیں پیش کیا تب ہم بیج ڈال رہے ہیں، ورنہ ہم اپنے بیج کو لے کر کہاں کہاں گھومتے اور ہمیں کھیت نہ ملتا تو فائدہ کیا ہوتا. طلباء کا احسان ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے سامنے ضامن تلمس طے کرتے ہیں، کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں اور علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں. میں جامعہ کا، حضرت مفتی صاحب کا اور جمعیت کے جمعی احباب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں اپنے اکابر کی کچھ باتیں نقل کروں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک طالب علم ہوں اور ہمارے اکابر جو عمراً علماً ہر اعتبار سے بڑے پرانے دارالعلوم کے فضلاء میں سے سند عالی ان کے پاس موجود ہے. اور میں اپنے عزیز طلباء کو جب مسلسلات کا ختم ہوا تھا تو بخاری شریف سے متعلق بھی آخری حدیث پر کچھ باتیں میں نے کر دی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ چونکہ جلسے میں عوام الناس بھی ہوتے ہیں، اب صرف علمی بات ہی اس میں کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا آیا ہوا مجمع ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس سلسلے میں جو علمی مباحث ہوتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب، مفتی ظہیر صاحب کے کہنے سے اس دن کچھ باتیں روابط وغیرہ اور حدیث شریف کے سلسلے میں چند باتیں اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کے بارے میں چند باتیں ذکر کر دی تھی. میں نے اسی دن ان بچوں کو ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمارے اکابر کو سند عالی بہت محبوب تھی اور اس کے لیے دور و دراز کا سفر فرماتے تھے. وہ
شریف کتاب العلم میں آپ نے روایت پڑھی کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک روایت کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر فرمایا. اسی لیے ہمارے اکابر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن مبارک سے غالباً یا علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ حضرت نے فرمایا سند العالی و بیت الخالی. ہمیں عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے. سند عالی سے بہت کم وسائل سے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جتنے وسائل کم ہو اتنی ہی وہ روایت اعلیٰ ہو. اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی فوقیت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس 22 ثلاثیات ہیں. اور ثلاثیات کا مطلب حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ 3 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. تابعی اور صحابہ. تو سند عالی کا ہمارے اکابر کے وہاں بہت اہتمام رہا. آج کل ہمارے طلباء میں اس کا فقدان ہے. طلباء کو چاہیے کہ جہاں ہمیں سند عالی ملتی ہو وہاں ہمیں جا کر کے علم کو حاصل کرنا چاہیے، ان سے سند لینی چاہیے. یہ اکابر جن سے آپ نے بخاری شریف پڑھی ان کی سند عالی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو متقی پرہیزگار لوگوں سے کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی درس میں اکثر ہم کو تنبیہ فرماتے تھے. جب کتابوں میں کام شروع ہوتا تھا تو حضرت روتے تھے سب اور روایات پر روتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے پیاروں پڑھنے کی چیزیں یہ جس سے دل نرم ہوتا ہے، جس سے توجہ الی الآخرت ہوتی ہے. فرمایا آج کل طلباء علم کس کو سمجھتے ہیں؟ قال ابو حنیفہ وقال الشافعی وقال مالک وقال احمد وله دلیل ووجوہات الترجیح. فرمایا یہ ضرورت کی چیزیں، یہ ضرورت کی چیزیں. اصل جو چیز ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا متبع بنانا. اصل اصول یہ. فرمایا اختلافات یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. مسالک کو جاننے کے لیے آپ پڑھ لیں لیکن اسی کو علم سمجھ لیں. اور اسی میں رچ بچ کر ہمارے طلباء کا مزاج یہ ہو گیا کہ جہاں شیخ اور استاد یوں کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی دلیل، یہ امام شافعی کی دلیل، یہ ابو احمد کی دلیل، یہ فلاں کی دلیل اور ان کی یہ دلائل اور ان کی یہ دلائل اور ہماری وجوہات ترجیح یہ ہے. تو طالب علم کو جھوم جھوم کر اس کو تحریر کرتا جاتا ہے. اور جب میرا نبی کہتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، تو طالب علم کو سر کھجا کر کے نیند نکالتا ہے. فرمایا پڑھنے کی چیزیں اپنے آپ کو لگاؤ. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت رو رہے تھے، آخری زندگی کے مرض وفات میں ہے، بہت رو رہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنا کہ ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت رو رہے ہیں. مفتی شفیع صاحب کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نام رکھا تھا مولوی مختصر، چونکہ مفتی صاحب ناطے کرتے تھے اس لیے نام رکھا تھا مولوی مختصر. جب ہچکیاں کچھ تھم گئی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کوئی تکلیف ہے، کیوں رو رہے آپ، وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو فقہ پر، حدیث پر، تفسیر پر اتنا کام کیا، آپ کے اتنے شاگرد پیدا ہو گئے اور آپ کیوں رو رہے؟ تو حضرت نے جو جملہ فرمایا اپنے دلوں پر لکھ دیں، سونے بونے سے نہیں لکھنا ہے، اپنے دلوں پر لکھ دیں. حضرت نے فرمایا
مولوی مختصر مولوی محمد شفیع میں نے کیا کیا؟ ساری زندگی مسالک ائمہ کو بیان کرتا رہا اور وجوہات ترجیح حنفیہ کو بیان کرتا رہا. قبر میں جانے کا وقت آ چکا ہے. اب میرا اللہ مجھ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ مسالک کو بیان کر، وہ تو یہ پوچھے گا میرے نبی کی اتباع کی. اپنی زندگی کو یہ کتابیں اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ ہم اس میں اپنی علمی فوقیت، فضیلت، اپنی شان، اپنا مقام بتائیں. یہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بنائیں. اس لیے پڑھائی جاتی. ایک جگہ شیخ نے کتاب الاطعمہ میں حضرت مدنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں سنایا. بہت عجیب بات. کتاب الاطعمہ میں جب روایت آئی اور آپ نے وہ بات پڑھا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت فرماتے ہیں 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. یہ کتاب الاطعمہ میں مسئلہ ہے. اور آپ نے استدلال فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمر اور کھیرا، ککڑی، ان دونوں کو ملا کر تناول فرمایا تو تمر ایک ترکاری اور کھیرا دوسری ترکاری. معلوم ہوتا ہے 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. یہ حدیث شریف ہے. امام بخاری نے اس کو ثابت فرمایا. حضرت مدنی رضی اللہ عنہ کا دسترخوان ایک عام دسترخوان، ہر وقت لنگر کھانا چلتا تھا، مہمانوں کا ہجوم رہتا تھا. بخاری شریف کے درس کے بعد حضرت کی نظر کرتے فرمایا کوئی نوکاری ہو، مہمان ہو تو چلو حسین احمد کے وہاں کھانا کھا لو. تو عام دسترخوان چلتا. کھاتے کھاتے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت یہ 2 قسم کی ترکاری آپ کے دسترخوان پر ہے، گوشت اور دال، تو کیا نبی سے یہ ثابت ہے؟ آپ ہی کے دسترخوان پر آپ سے سوال کر رہا. جس شخصیت نے 40 سال بخاری شریف پڑھا اور 12 سے زائد سال مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر پڑھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آتا تھا تو قال رسول اللہ نہیں بولتے تھے، قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا. اس کی نظر بخاری شریف پر تھی. کتاب الاطعمہ کا باب بھی تھا اس کے سامنے، وہ حدیث شریف بھی تھی جس سے امام بخاری نے استدلال کیا. لیکن اتباع حدیث، اتباع نبوی اتنی زبردست تھی کہ سائل کے سوال پر حضرت کا جواب سنو. حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ ہم تو ہے دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ امروہا ایک جگہ ہے ہندوستان میں، اختلاف چلتا تھا کانگریس اور لیگ کا. کسی نے حضرت کی ٹوپی کھینچ کر جو لیگی تھا اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لی دشمنی میں. شاگردوں نے فرمایا حضرت اس کی پٹائی کرے. فرمایا نہیں، اس نے میری ٹوپی رکھ لی ہے، ورنہ حسین احمد اس لائق ہے کہ اس کو بھی رکھا. احادیث مبارکہ اس لیے نہیں کہ میں میری شان بتاؤں، میری فوقیت بتاؤں، میری فضیلت. احادیث مبارکہ اس لیے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اگر کتاب الصلاۃ کی روایتیں پڑھی تو ہماری نماز اسی طرح ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. کتاب الصوم ہم نے پڑھا، ہمارے روزے اسی طرح ہونے چاہیے. فضول، بکواس، حبس کی باتیں، بیکار، غیبت وغیرہ سے ہمارے روزے پاک. کتاب الزکات تو ہم صحیح طور پر زکات کی ادائیگی کرنے والے. کتاب البیوع پڑھے اپنے معاملات کی درستگی کرنے والے. معاملات، معاشرت، اخلاق، عقائد، یہ ساری کی ساری باتیں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں جمع کر دی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. کچھ اشارات میں جب مولانا طاہر صاحب بیان فرما رہے تھے انگلش میں تو میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارات کرتے ہوئے آپ کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں. امام کی زندگی ہے ہی بڑی عجیب و غریب. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بخاری خود فرماتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. اور خود فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ اسی پر میری مغفرت کر دے گا. اس سے بڑھ کر تقویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بڑا اور پرہیزگاری کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سفر فرما رہے پانی جہاز سے، اور ایک ساتھی ہو گیا بات کرتے کرتے، اور حضرت سے پوچھ لیا کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بتایا میرے پاس 1000 دینار ہے. کچھ چلنے کے بعد شور کیا اس نے کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے. تلاشی لی گئی، کسی سے نہیں ملے، حضرت سے بھی وہ تھیلی نہیں ملی. جب مقام پر پہنچے اور اترے تو وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 1000 دینار تھے، وہ تھیلی تھی، آپ نے خود بتایا تھا، اور تلاشی پر آپ سے ملا نہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ جب تم نے شور کیا اور تلاشی لی جانے لگی، اگرچہ میرا پیسہ تھا لیکن میں نے اس کو آہستہ سے پانی میں ڈال دیا. اتنی بڑی رقم، دینار سونے کا. فرمایا اتنی بڑی رقم ڈال دی. فرمایا میرے نبی کا کلام اس سے زیادہ ہے. اگر میرے پاس سے یہ نکلتا تو بعد میں ثابت ہو جاتا کہ میرا ہے، لیکن میں متہم قرار پاتا، اور جب متہم ہو جاتا مجھ سے کوئی حدیث نہ لیتا. یہ روایات مقدسہ کی عظمتیں ان کے دلوں میں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت. اسی لیے آج ان کا نام تابعین کا آج وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہمارے اکابر زندہ رہیں گے. جسموں کو مر چکے لیکن ان کے علمی کارنامے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا نیشاپور کا واقعہ غالباً مولانا نے بیان کیا ہوگا. اہل نیشاپور کی دعوت پر حضرت پہنچے، بڑا پرتفاق استقبال ہوا. خلق قرآن کا مسئلہ چھیڑ دیا گیا، اور اس مسئلے میں حضرت کے ساتھ جو مسائل ہوئے جس کی بنیاد پر حضرت کو پھر نیشاپور چھوڑنا پڑا. جس وقت نیشاپور تشریف لے گئے تھے 10,000 سے زائد لوگوں نے استقبال کیا، اور جب وہاں سے چلے ہیں تو صرف 2 آدمی ساتھ ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ. جب بخارا پہنچے تو بخارا کے قاضی کو اطلاع کی گئی کہ خلق قرآن کے باب میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں. یہ مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ اپنے ہی اکابر سے وابستہ ہیں. ان بزرگوں کی خدمت میں جاؤ. چاروں طرف جو مدارس کی جال بچھی ہوئی، اللہ ان مدارس کو قائم و دائم رکھے. اللہ فتنوں سے، شرور سے، بلاؤں سے ان کی پوری حفاظت فرمائے، اور ان میں پڑھانے والے مدرسین، معلمین، منتظمین، اللہ جل شانہ سب کی حفاظت کرنا. ان مدارس سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. بھائی ہر چیز پیسوں میں نہیں ہوا کرتی. جب واپس آئے تو بخارا کے قاضی نے بھی سننا شروع کیا. حالات کے حالات، اکابر کی زندگی ایسی ہی گزری. حالات آپ اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑھو گے تو حالات ہی ہیں تمام کی زندگی. پھر آپ کو نیشاپور سے دعوت ملی، آپ نے کچھ ارادہ فرمایا رمضان المبارک میں چلنے کا، لیکن ہمت نہ ہوئی، بیٹھ گئے. حالات بھی بہت تھی. بالآخر 256 ہجری رمضان المبارک 29 رمضان کو آپ نے ظہر کے بعد دعا فرمائی، اللہم ذات اللہ میرے لیے زمین تب ہو چکی، لوگ مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے ہیں. اللہ بس اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں.
تو مجھے بلا لے. یہ دعا ہو رہی ہے ظہر کے بعد، اور مغرب کے بعد اطلاع ملی کہ عید کا چاند ہو گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر انتقال بھی ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب قادری سنت محاذر المدنی نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں عید کا چاند طلوع ہوا اور باب حدیث کا چاند غروب ہو گیا. اور عید الفطر کے دن عید کی نماز کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. اب کے حالات میں لکھا بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات. بعض خواب دیکھنے والوں نے اس زمانے میں خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خلفاء کے ساتھ کھڑے. حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ نقل کیا مقدمہ فتح الباری میں. خواب دیکھنے والے پوچھ رہے کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کا انتظام کر رہے ہیں. فرمایا میں محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظام کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. آپ کے حالات میں یہ بھی لکھتا ہے کہ 1 سال تک حضرت کی قبر سے خوشبو آتی رہی، آپ کی مٹی سے خوشبو آتی رہی. یہ عاجز اور یہ ناچیز بھی حضرت کی مزار پر جب پہنچا 3 سال پہلے، بہت اشتیاق تھا حضرت کی قبر پر جانے کا. اللہ نے پہنچا دیا. مغرب کے وقت میں پہنچا، نماز پڑھی. وہاں کے امام صاحب سے ہم نے کہا کہ ہمیں آرٹیفیشل مزار نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اوریجنل مزار پہ جانا ہے. ایک اوپر آرٹیفیشل، بہرحال وہ چابی لے آئے اور نیچے اصل مزار پر لے گئے. آنکھیں اشکبار تھی. بخاری شریف میرے ہاتھ میں تھی. عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی تھی. میرے ساتھ کچھ رفقا تھے اور وہیں بخارا کے کچھ علماء ساتھ چل رہے تھے 15-20. بہت دیر تک حضرت کی مزار پر بیٹھے رہے. بخاری شریف کی میں نے حدیثیں پڑھی. اور میں نے کہا حضرت آپ کی حیاتی میں تو پڑھنا نصیب نہیں ہوا، میں آپ کی قبر پر ان روایات پڑھ رہا ہوں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کچھ چھڑکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کمرہ اجڑا بند رہتا ہے، اسی طرح یہاں خوشبو مہکتی رہتی ہے. من قال للہ قال اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی. شاہ صاحب کے رائے پور جاتے ہوئے ایک نہر ہے، آج بھی جو رائے پور گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا. ایک صاحب ایک مٹکا لے کر اس زمانے میں مٹی کا مٹکا کا پانی بھرنے گئے. نہر میں پانی میٹھا ہے، مٹکے میں پانی بھرتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے. بار بار ایسا کرنے کے بعد حضرت کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو حضرت رائے پوری 5 منٹ تک یوں بیٹھے رہے اور اس کے بعد فرمایا بھائی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اللہ قبر والے کی مغفرت فرمائے. لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت ہم نے تو آپ کو یہ پانی سے متعلق تھا اور آپ قبر والے سے متعلق دعا کروا. فرمایا یہ مٹکا جس مٹی سے بنا ہے وہ مٹی کسی قبر کی ہے اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. اس کا اثر مٹی میں اور مٹی سے مٹکے میں اور مٹکے سے پانی میں. جب عذاب کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، برائیوں کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، تو کیا نیکیوں کے اثرات منتقل نہیں ہوتے؟ اگر برائیوں کی بنیاد پر مٹی میں کرواپن پیدا ہو جاتا ہے تو یقیناً نیکیوں کی بنیاد پر مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لائے. قاری طیب صاحب نور اللہ مرتضی کی زبان میرے امتحانوں نے واقعہ سنا. میری طالب علمی تھی، عصر کے بعد کی مجلس تھی. حضرت سنت رسول پر گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا
دادا جان حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ چراغ علی بڑے اللہ والے گزرے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ دیوبند تشریف لائے. شاہ چراغ علی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں مولانا قاسم صاحب سے کہا کہ چلو مولوی قاسم ہم ملنے چلتے ہیں حضرت کو. دونوں بزرگ چلے. شاہ چراغ علی دور میں جیسے ہم بزرگوں کو ملنے دوڑتے ہیں, حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے. شاہ چراغ علی جلدی پہنچ گئے. حضرت نانوتوی سے راستے میں کہا کہ آپ جلدی کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا میں اسی طرح چلتا. شاہ چراغ علی جب پہنچے تو مسافہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے. حضرت سے مسافہ ہوا. حضرت نے اپنی گود میں بٹھا دیا. شاہ چراغ علی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ حضرت جتنے جذبات و محبت میں آیا قاسم بھی آیا. آپ نے قاسم کو گود میں بٹھایا. تو سنو حضرت کا جواب. یہ جواب نقل کرتے ہوئے میں نے دیکھا میری آنکھوں سے قاری طیب صاحب رو رہے تھے. اور حضرت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے میرے قدم پڑ جائے تاکہ برکت مل جائے. یہ بات نقل کرنے کے بعد قاری صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود ملتی ہے. نبی کی سنت پر زندگی رکھنے سے یقیناً نبی کی سفارش نصیب. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی بنائے, آپ کی پیروی والی بنائے. تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کی کمالات, آپ کی زندگی ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 16 سال میں آپ نے بخاری شریف کو جو پوری ترتیب ہے اس کو یاد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بلا مجمع 16 سال میں حضرت نے اپنی کتاب کو مکمل فرمایا اور اپنے مائناس 3 استادوں کے سامنے اپنی کتاب کو پیش فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ. ان تینوں کے سامنے انہوں نے 4 روایات کے باب میں کچھ اپنی رائے کا اظہار فرمایا, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان 4 روایات میں بھی اپنے فیصلے کے اعتبار سے جانب حق سمجھتے تھے, اس لیے آپ نے ان روایتوں کو حذف نہیں فرمایا. اور اس کے بعد سے لے کر 256 تک یعنی 233 سے لے کر 256 تک مسلسل آپ اس کتاب کو پڑھاتے رہے. آپ کی پوری زندگی دین کی اشاعت میں گزری, دین کے پھیلانے میں گزری. مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے اس دن بھی طلبا کو کہی کہ علی بن مدینی کی روایتوں سے بخاری نے اپنی کتاب کو بھر دیا. بہت ساری روایت لے آئے. ہمارے حضرت نے بخاری کے مقدمے میں ہمیں یہ کہا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ مسلم مسئلہ. اب امام بخاری کو علی بن مدینی کی تصویر تھوڑے ہی پڑیں گے. علی بن مدینی علی بن مدینی آپ کا تذکرہ آپ کی روایتوں کو لا کر کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو علی بن مدینی سے بڑی مناسبت تھی, بہت زبردست مناسبت. اور مناسبت کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ علی بن مدینی بھی باب حدیث میں بہت اعلیٰ مقام پر تھے, نقاد روات تھی, رجال پر بڑی نظر تھی. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کے آدمی تھے. تو جو وصف ہوتا ہے اسی طرح کے وصف کی طرف مائل. اگر قاری صاحب فن قرات میں ماہر ہے تو آپ کو قرہ سے یقیناً محبت ہوتی ہے. جو جس فن سے واقفیت رکھتا ہے اس کو اسی فن سے محبت ہوا کرتی ہے. حضرت کو اس بنیاد پر علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی. اسی لیے علی بن مدینی کے فن رجال کے علم کے باب میں لکھا ہے
کہ علی ابن مدینی حیۃ الوادی تھی. حیۃ الوادی وہ سانپ کہا جاتا ہے جو جنگل میں سانپوں کا سردار ہوتا ہے, اس کو حیۃ الوادی کہتے ہیں. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باب حدیث میں کسی سے نہیں ڈرتا الا علی ابن مدینی, مگر علی ابن مدینی سے مجھ کو ڈر لگتا ہے. وہ حدیث کے باب میں بہت بڑے آدمی ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک محدث گزرے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب بھی کہتے تھے اسی قول کو نقل کر کے جو امام بخاری کا یوں کہتے تھے کہ مجھے بھی باب حدیث میں کسی سے ڈر نہیں لگتا مگر اعظم گھر کے کالے ناک سے. چونکہ مولانا حبیب الرحمان صاحب تھوڑے سامنے تھے, کالے تھے. فرمایا میں بھی باب حدیث میں کسی سے نہیں ڈرتا لیکن اعظم گھر کے کالے ناک سے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ خود علی ابن مدینی کے دل میں امام بخاری کی انتہائی درجہ محبت تھی, تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں بھی اس سے محبت ہوتی ہے. علی ابن مدینی نے امام بخاری کے باب میں فرمایا کہ بہت اونچے مقام کا آدمی ہے محمد ابن اسماعیل. تو جب استاد اپنے اس شاگرد سے اتنی محبت کرتا ہے تو شاگرد بھی اس استاد سے بہت محبت کرے. یہ دو وجہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑے ناراض ہو گئے تھے. اور وجہ ناراضگی یہ تھی کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور معتزلہ نے اس موجودہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے بجائے مخلوق قرار دیا اور اس پر بڑے مسائل ہوئے اور امام احمد ابن حنبل کو جیل میں جانا پڑا اور کوڑے کھانے پڑے, جس کی طرف بھی مولانا نے اشارہ کیا. اس موقع پر علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے. اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے, کچھ بول ہی نہیں رہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کو اس کو غصہ آیا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اس مسئلے پر میرا تعاون نہیں کر رہے, بول نہیں رہے. جب کسی نے علی ابن مدینی کو جا کر بتایا تو علی ابن مدینی نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو میرا بدن بہت ضعیف اور کمزور ہے, میں کوڑے برداشت نہیں کر سکتا. میں بھی اسی مسئلے کا قائل ہوں جو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں, لیکن میرا اپنا ذوق, میری اپنی نقاہت, میرا اپنا بڑھاپا یہ متحمل نہیں ہے کوڑوں پہ کھانے کا, اس لیے میں خاموش ہوں. یہ اللہ کا بندہ اپنی نیت میں بالکل سچا. اسی لیے آپ کی روایات بھری پڑی ہیں, صرف روایات نہیں, آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہوا اور اس چارپائی پر آپ کی ناش کو رکھا گیا, علی ابن مدینی کی ناش کو, جس چارپائی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو رکھا گیا. اور بقیع غرقد میں جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں اس میں آپ کی تدفین ہوئی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مائنات اساتذہ میں سے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی اور باطل کی تردید فرمائی. باطل سے مطلب مسالک کے ائمہ نہیں, باطل سے مطلب معتزلہ, روافض, قادیانی, معتزلہ, روافض, قدریہ, جہمیہ, کرامیہ, مرجیہ, یہ سارے اس زمانے کے فرقے تھے. ان فرق باطلہ کے آپ نے تردید فرمائی. عقائد کے بعد میں جو ان کے غلط عقائد تھے اس کی تردید کی. مثلا معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے نکل جاتا ہے. خوارج کا عقیدہ تھا کہ وہ ایمان سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے. آپ نے باب الکفر دون کفر, ظلم دون ظلم وغیرہ باب قائم کر کے ان کی تردید فرمائی. المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده, الحیاء من الایمان, حب الانصار من الایمان. ان سارے ابواب کے ذریعے سے آپ نے مرجیہ کی تردید کی جو اس بات کے قائل تھے کہ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں.
آپ نے اعمال کو ثابت فرمایا، اور اس طرح پوری کتاب میں جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ باطل فرقوں کی تردید کرتے رہے، اور اخیر میں یہ آخری بات جو قائم فرمایا، اس بات کے سلسلے میں، الفاظ کے سلسلے میں، حدیث کے باب میں چند باتیں ہو چکی، میں ایک دو بات اور نقل کر دوں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کا آغاز ایمان سے فرمایا، وہی مقدمہ ہے، وہی کو سب سے پہلے اسی لیے لایا۔ ہر محدثین کی اپنی اپنی ادائیں ہیں کتاب کے شروع کرنے میں۔ کسی نے یہ دیکھا کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، اور اہم ترین عبادت کے اعلیٰ درجے کی شرط طہارت ہے، تو طہارت سے شروع کرنا ہے، جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ کسی نے یہ دیکھا کہ اوقات صلاۃ، نماز کے اوقات اصل اصول ہیں، اسباب ہوا اوقات ہوا، انہوں نے وقت کے بیان سے شروع فرمایا، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک۔ کسی نے یہ دیکھا کہ احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ان فرمودات کو زندگی میں لانا ہے، لیکن صحیح صحیح باتیں ہم تک پہنچی، تو اس کے اصول کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کچھ اصول سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ مسلم میں آپ نے اصول کو بیان کیا، ہر بلے راحت ہوئے دیگر، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خوشبو ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سے آغاز فرمایا، اور اتنی جامع ترین بات فرمائی، اشارہ فرمایا آپ نے، نماز بھی تب ہوگی جب ایمان ہوگا، طہارت بھی تب ہوگی جب ایمان ہوگا، اوقات کا مسئلہ بھی بات کا ہوگا، احادیث کے ماننے کا مسئلہ بھی بات کا ہوگا۔ پہلے اس نبی کی نبوت کو ثابت کرو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو جائے تو پھر اس پر ایمان ہوگا، پھر سارے مسائل ہوں گے۔ اس لیے آپ نے باب وحی کو لا کر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا، اور پھر اس کے بعد جب نبوت ثابت ہو گئی تو اب ایمان لانا ضروری ہوا، کتاب الایمان لایا، اور جب کتاب الایمان پورا ہوا تو اب ضرورت تھی کہ ایمانی تقاضے بیان کیے جاتے، لیکن ایمانی تقاضوں کے لیے علم کی ضرورت تھی، تو کتاب العلم لایا، اور کتاب العلم کے بعد پھر کتاب الوضو اور طہارت کے مسائل کو شروع فرمایا، اور جب شرائط سے فارغ ہوئے تو نماز کا بیان شروع فرمایا، اور نماز کی فراغت کے بعد قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس لیے زکات، کتاب الزکات کے مسائل کو لایا۔ پھر عام محدثین زکات کے بعد صوم کے مسائل کو لاتے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کتاب الحج کو لے آیا۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو روایت پہنچی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کتاب الایمان کی پہلی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اس روایت میں روزہ مؤخر ہے اور حج مقدم ہے، اور آپ سنت کے اتنے پابند ہیں کہ اپنی کتاب کی ترتیب میں بھی اسی طرح یہ اتباع نبی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ روزہ ترک کو بولتے ہیں، چھوڑنے کو بولتے ہیں، نماز کرنا ہے یعنی پڑھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے، اس میں اس بات ہے کرنا ہے، اور روزہ ترک کو کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، جماع چھوڑو، اور ہمیشہ اس بات ترک پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے نماز، روزہ، زکات اور حج کو مقدم فرمایا اور ترکی عبادت کو مؤخر فرمایا، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو معاملات کو شروع فرمایا، بوئیوں کے مسائل۔ یہ ترتیب ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم فرمایا، یہ آخری کتاب جو آپ کی بڑی کتاب توحید ہے،
توحید پر ختم فرمایا. آپ نے ایک لطیف اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ دنیا سے جاتے ہوئے اسی توحید کا مطالبہ ہے. جب تم دنیا سے رخصت ہوں گے تمہارے پاس توحید کا مطالبہ ہوگا. اور عبادتوں میں معافی کی گنجائش ہمارے اکابر بیٹھے ہیں. آپ مسائل حضرت سے پوچھ لیجیے. اگر کوئی 6 نماز تک بے ہوش رہا نماز معاف ہو جاتی. پورا رمضان کا مہینہ بے ہوش رہا روزے معاف ہو جاتے. سال پورا ہونے سے پہلے بقدرے کے ساتھ ختم ہو گیا زکات کا مسئلہ نہیں آتا. سارے مسائل میں معافی کی گنجائش ہے. ایمان میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں. کوئی مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, تب بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے عظیمت تو یہ ہے کہ تب بھی بولو. لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتے تو میرے صورت میں زبان سے کلمہ کفر بولنا, باقی دل میں تب بھی ایمان ہونا چاہیے. ایمان کبھی معاف نہیں. حتیٰ کہ عالم سکرات میں جب دنیا سے رخصت ہو گئے اس موقع پر بھی ایمان کا مطالبہ ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بے شمار روایات ہے. عالم سکرات میں بھی جب دنیا سے انسان رخصت ہو رہا ہے اس موقع پر بھی ایمان کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے اسی ایمان پر آخرت کا پورا ہونا ہے. ایمان ہے جنت ہے, ایمان ہے حوض کوثر ہے, ایمان ہے اللہ کی رضا ہے, ایمان ہے اللہ کی زیارت ہے. ایمان ہی پر جب سارا مسئلہ ہے تو پھر اسی ایمان کو لے کر ہمیں جانا ہے آخرت کی طرف. اس لیے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اختتام پر سب سے اخیر میں کتاب التوحید کو ذکر فرمایا. آخری اسی حدیث پر کتاب کو ختم کیوں فرمایا میں اس دن بھی وجہ بیان کر چکا ہوں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ مجلس تصنیف کو ختم کروا یہ آپ کی مجلس اس کو آپ ختم فرما رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مجلس کا اختتام کرو تو سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر امام بخاری نے سوچا کہ میں بھی اسی روایت پر عمل کروں لیکن وہ روایت میری شرط پر نہیں. آپ نے اپنی روایت سے اختتام فرمایا اور جو آخری روایت لائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی, اس سے کیسے اس روایت کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ کی ذات پاک ہے, تعریف کے لائق وہی ہے. اشارہ کرنا اس بات کی طرف کہ اللہ میں نے جو کتاب لکھی اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا میرا کوئی کمال نہیں ہے. عیوب سے پاک تو تیری ذات ہے. مجھ میں عیوب ہو سکتے ہیں, اے اللہ میری کتاب میں ہونے والی غلطی پر تو مجھے معاف کر دے. آپ اس روایت سے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور آپ نے اسی لیے اس روایت پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا. علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات ربط کے اندر لکھی کہ بخاری کے پہلے استاد جہاں سے روایت کتاب شروع ہوئی حمیدی اور آخری استاد احمد اور دونوں کا مادہ حمد ہے. امام بخاری اشارہ فرما رہے کہ میں شروع کتاب سے لے کر اخیر کتاب تک نیت محمودہ کے ساتھ چلا ہوں. اے میری کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں تم بھی محمود نیت رکھنا, اچھی نیت رکھنا, اخلاص والی نیت رکھنا. اگر تم نیت محمودہ اپناؤ گے, اچھی نیت اپناؤ گے تو اللہ تمہیں دارالحمد میں داخل کرے گا یعنی جنت میں جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ. اس سے بھی ہمیں اخلاص نیت کی طرف حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کرنا ہے. اور آخری باب جو ہے وہ وزن اعمال کا ہے. ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا سب سے اخیر میں کہ دیکھو تمہیں مرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ ہر کتاب کے اخیر میں براتے اختتام, پھر اس میں 2 بدھوں کا اختلاف ہے. جیسا بدھے بزرگان دین کہتے ہیں براتے اختتام میں 2 بدھوں کا اختلاف ہے. حافظ ابن حجر کا
اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہر کتاب کے آخر میں جو آخری روایت لاتے ہیں اس روایت میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے اس کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ کتاب پوری ہو یعنی برات اختتام کتاب. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری حدیث میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے انسان کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان تجھے مرنا ہے, تجھے قبر میں جانا ہے. تو برات اختتام انسان ایک برات اختتام کتاب یہاں بھی ساتھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تو حضرت تھی. یہاں ہمارے ماں ابراہیم صاحب بہت سارے اکابر حضرت شیخ کی تلامذہ کہتے ہیں. حضرت شیخ کی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو اپنے حدیث میں مقام عطا فرمایا, یہ تو حدیث کے جو طلبہ ہیں وہی جان سکتے ہیں. اور جزء المسالک میں بدل المجہول میں فضائل اعمال کے باب میں نے خود میرے حضرت سے سنا, حضرت شیخ لیدو صاحب سے, کہ فضائل اعمال حضرت مائلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ہمارے حضرت نے جوانی میں لکھی. فضائل اعمال حضرت نے جوانی میں لکھی. فرمایا حضرت بڑھاپے میں لکھی حضرت آخری عمر میں, تو فضائل اعمال میں وہ باتیں آ جاتی کہ تم سمجھ بھی نہ پاؤ. وہ علمی باتیں ساری آ جاتی. تب بھی حضرت نے بعض جگہوں پر تو علمی بحثیں چھیڑ دی. کبھی صحابی کی بحث چھیڑ دی درود شریف میں. فضائل درود شریف جو ہے نا فضائل اعمال میں, تو اس وہاں حضرت نے صحابی کی بحث چھیڑی. اور بحث یہ چھیڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا صلو وسلموا تسلیما. ہم کو کہا کہ تم درود کرو, میرے نبی پر سلام بھیجو. جب یہ آیت اتری تو صحابہ حضرت کے سامنے حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمایا اللہ ہم کو حکم دیتا ہے, بخاری شریف میں اللہ ہم کو حکم دیتا ہے صلاۃ و سلام کا, تو سلام تو سمجھ میں آتا ہے, سلام تو سمجھ میں آتا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ درود ابراہیم بتایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود ابراہیم بتایا. صحابی وہاں ایک اشکال کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے ہم کو کہا صلو وسلموا, درود و سلام دے, اور ہم اللہم صلی علی محمد پڑھ کر اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو رحمت نازل کر. تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اللہ نے ہم کو کہا, ہم نے پھر اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ تو نازل فرما. فرمائیں یہ اشکال ہوتا ہے. پھر صحابی اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول میں ڈوبا ہوا جواب. صحابی نے فرمایا کہ اصل میں صحابہ جب نبی کی خدمت میں پہنچے تو نبی کی زبان پر جو درود آیا اللہم صلی علی محمد, یہ اللہ ہی کی طرف سے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی. تو اللہ نے یہ الفاظ کیوں ہم کو سکھائے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل پر برکت نازل فرما. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہم کو بتایا؟ ہمیں کچھ بھیجنا چاہیے. صحابی جواب دیتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بھائی میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو, یہ تجھے پوچھنے آئی ہے نا کہ آپ پر درود و سلام کیسے بھیجے, تو اپنی امت کو کہہ دو کہ یہ لوگ اے میرے محبوب تیرا مقام نہیں جانتے, اس لیے تیری شان کے مطابق یہ بھیج بھی نہیں سکتے. ان کو کہہ دو اللہم صلی علی محمد, میرے حوالے کر دے, میں تیرا مقام جانتا ہوں, تیری شان کے مطابق تو میں ہی رحمت ہوتا ہوں. یہ بحث حضرت شیخ نے فضائل درود میں چھیڑی. فضائل صدقات میں حضرت نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی روح جیسا ویسا ہی بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے ہدیہ پیش کیا, دونوں کا ہزار مشترک. اب روایت کس درجے کی ہے وہ ایک طرف رکھو مسئلہ کہ روایت کس درجے کی. فرمایا ہزار مشترک تھا. تو حضرت نے فرمایا, امام ابو یوسف نے فرمایا پھر قلیل لا پھر قلیل, نان کھٹائی میں تو ہو سکتا ہے, ابھی پیسوں میں معمولی چیز میں تو ہو سکتا ہے, باقی یہ کہ پیسوں میں مسترد نہیں ہوں گے. حضرت شیخ اور ایک واقعہ وہاں نقل کرتے ہیں. فرمایا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ سنجر میں ہدیہ دیا. اس زمانے کی جو پیسے چلتے تھے, چاندی کے سکے تھیلا ہوتا, تو ایک صاحب بیٹھے ہوتے
فرمایا حضرت ہدایت اس پر. تو حضرت نظام الدین نے پورا تھیلا اٹھا کر اس کو دے دیا اور فرمایا اللہ واحد لا شریک له. اللہ اکیلا ہے، پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا. اب حضرت شیخ دونوں کو تجزیہ فرماتے. حضرت فرماتے ہیں امام ابو یوسف کے لیے وہی جواب مناسب تھا، ورنہ تو آپ کا مشترک بنانا امت کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. نظام الدین اولیاء کے لیے یہی جواب مناسب تھا، اس لیے کہ وہ توحید کو بیان کرنے بیٹھے ہوئے تھے اور مقام تصوف پر اسی جواب دیا. آپ ایسے تجزیہ فرماتے تھے. بخاری شریف کے مقدمے میں حضرت جب بیان فرماتے تھے شروع میں، تو حضرت پوچھتے تھے ابھی لوگ تو بخاری کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت کا ایک پیارا جواب، پیارا لفظ، تم بخاری کیوں پڑھتے ہو؟ کس لیے تم بخاری پڑھتے ہو؟ پھر حضرت فرماتے اسی لیے تاکہ سعادت دارین نصیب ہو. یہی جواب ہے، سعادت دارین نصیب ہو. فرمایا بالکل صحیح، لیکن چکی کا پات یہاں کچھ اور ہے. حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا. حضرت اس میں ایک لطیفہ سناتے تھے. لطیفہ یہ سناتے تھے کہ ایک جاہل پیر کے جاہل مرید تھی. پیر بھی جاہل، مرید بھی جاہل. تو مریدوں نے پیر سے سوال کیا کہ حضرت یہ نشان کیا ہے زمین پر؟ تو پیر صاحب پہلے روئے پھر ہنسے. تو مریدوں نے کہا حضرت اب 3 سوال، آپ روئے کیوں، ہنسے کیوں اور یہ ہے کیا؟ تو پیر صاحب نے فرمایا میں رویا اس لیے کہ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہیں حقائق کون بتائے گا، اس پر مجھے رونا ہے. اور ہنسنا اس پر آیا کہ چلو میں موجود ہوں تو تمہیں بتا. اور ہے کیا؟ فرمایا کہ ہرن بھاگ رہا تھا اور پہلے زمانے میں ہاتھ چکی چلتی تھی، تو اس کا اوپر کا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں سوراخ ہوتا ہے پیچھے. تو کہا ہرن بھاگ رہا تھا اور ایک چکی کا پارٹ پڑا تھا، ہرن کا پاؤں پھنس گیا اس میں، تو وہ پارٹ لے کر کے بھاگا. یہ اس کا نشان ہے. حضرت شیخ فرماتے جاہل پیر کو اتنا پتا نہیں کہ کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا، وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان ہے. تم تو جنگل کے اطراف میں رہتے ہو. فرمایا وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان ہے. حضرت یہ لطیفہ سنا کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی جاہل استاد تم جیسے جاہل شاگرد ہو، لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی. میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں مکتبت ذکر مسجد کے پاس ایک مکتبہ ہے، میں وہاں کتاب دیکھ رہا تھا. اتنے میں مصری آیا، وہ وہاں اوزل المسالک نکال کر دیکھ رہے تھے. تو میں ان سے ویسے ہی گفتگو کر رہا، تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا اب جانتے ہو ان کو یہ کون ہے؟ فرمایا میں جانتا نہیں، میرے رگ و ریشے میں محمد زکریا دوڑ رہے ہیں. اور اگلا جواب سنو. فرمایا اگر محمد زکریا نے اپنے آپ کو شروع کتاب میں حنفی نہ لکھا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ مالکی المسلک کا کوئی امام ہے. حضرت نے مالکی المسلک کو اتنا کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اتنا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ارے تم حدیث شریف کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسی لیے سعادت دارین نصیب ہو. فرمایا چکی کا بات یہ ہے. حضرت اپنی طرف سے ایک جواب دے دیں اور فرمایا اس لیے حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کی ادائے ہیں، اور محبوب ہمیں محبوب ہے تو محبوب کی ادائے ہیں. اللہ کوئی ثواب ہمیں نہ دے تو بھی اللہ ہم اس لیے پڑھیں گے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہم ان کے طریقوں کو پڑھتے ہیں. حضرت شیخ کی باتیں تو حضرت شیخ کی باتیں تھی. کبھی کبھی حدیث پر جو جواب دیتے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کی طرف سے الہام ہو، اس طرح پر جواب دیتے. بہرحال باتوں سے باتیں آ گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو توحید سے شروع، توحید کے اوپر اختتام فرمایا اور اشارہ کیا کہ میں دنیا سے توحید لے کر جانا ہے. تو برات اختتام کتاب حافظ صاحب فرماتے ہیں اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ برات اختتام انسان کی طرف اشارہ ہے. کتاب التیمم میں یہ مسئلہ خوب سمجھ میں آتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب کتاب التیمم ختم فرماتے ہیں تو آخری حدیث کا آخری لفظ ہے علیکم بالصعید. اسی پر کتاب التیمم ختم ہوتے ہیں. علیکم بالصعید. حافظ صاحب تقریر کر رہے ہیں علیکم بالصعید. میں کتاب التیمم کو ختم کر رہا ہوں.
خلاصہ تیمم کا یہ ہے کہ مٹی تمہارے لیے لازم ہے. برات اختتامی کتاب حضرت شیخ صاحب تقریر فرماتے علیکم بالسعید، میں کتاب کو ختم کر رہا ہوں، تمہیں مٹی لازم ہے، یعنی مٹی میں جانا ہے، تمہیں مرنا ہے، تم اس طرح عمل کرو جیسے میرے آقا نے بتایا. تو برات اختتام انسان کی طرف اشارہ ہو. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کتاب توحید کو اخیر میں لا کر برات اختتام کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہیں قبر میں جانا ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرو اور اپنی توحید کو بچاؤ اور قبر میں اپنی توحید کو لے کر جاؤ تاکہ آخرت کے سارے مسائل ہمارے لیے حل ہو جائے. بہرحال میرے بھائی حضرت امام بخاری کی یہ کتاب بہت عظیم الشان کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم کے بعد اس کتاب کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب یہ ہے. ایک واقعے کی طرف اشارہ کر تو بعد میں ختم کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھتا ہے کتاب الدعوات میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال کے حوالے سے علامہ صالح بروزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی بزرگ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے علامہ مروزی کی اور یہ فرمایا متنا صاحب جیل میں ہے، ان سے کہو کہ وہ میری کتاب میں جو دعائے قرب ہے وہ پڑھے. میری کتاب دعائے قرب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اس پر بھی اشکال ہے کہ یہ دعا کا تسبیح ہے، لیکن اس کا جواب شرح حدیث نے دیا اللہ کی تعریف کرو گے تو بغیر مانگے بھی اللہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے گا. اور اس میں اعلیٰ درجے کی اللہ کی تعمید و تسبیح. فرمایا ان بزرگ کو کہو کہ یہ دعا پڑھے جو میری کتاب میں. تو خواب دیکھنے والے یہ پوچھ رہے حضرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا محمد ابن اسماعیل کی بخاری میری کتاب ہے. حضرت نے اپنی طرف اس کتاب کو منسوخ فرمایا. یہ عظیم الشان کتاب آپ نے جن محنتوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، کتنے وضو، کتنے غسل، کتنی رکعتوں کا پڑھنا، اور جب تک مکمل طور پر شرح صدر کا نہ ہو جانا، اطمینان کا نہ ہو جانا، وہاں تک اپنی کتاب میں جگہ نہ دینا. اور لاکھوں حدیثوں میں سے 7,000 سے کچھ زائد 7,274 قریب روایت ہے جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب میں جگہ دینا، اور آپ کے تقویٰ ورع پرہیزگاری، یہ ساری ہی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مبارک فرمائے کہ جنہوں نے جہاں اور کتابیں احادیث مبارکہ کی پڑھی، عظیم الشان کتاب بھی بخاری شریف کی پڑھی، اور اسی کتاب کے اوپر سند دی جائے. ساری کتابیں پڑھنے بخاری کا پڑھنے کوئی سند نہیں دیتا. اس پر مجھے بات یاد آئی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کا حضرت آخری شخص پڑھا دیتے تھے تو حضرت فرماتے تھے جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. شاہ صاحب فرماتے تھے جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. اور اگلا جملہ سنو، حضرت فرماتے تھے آخری بار برزاء الموازین القسط، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا اقوال کا وزن ہوگا. شاہ صاحب فرماتے ہیں قیامت میں تو وزن ہونے ہی والا ہے، اب تم مولوی ہو چکے ہو، دنیا میں بھی تمہارا وزن ہے. قدم قدم پر لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تمہاری چال کیسی، تمہاری گفتگو کیسی، تمہارا لباس کیسا، تم میں تواضع ہے یا تکبر، تمہاری نماز کیسی، اور تم ہی آئیڈیل بنو گے ان کے لیے، تم ہی رہبر بنو گے. واللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر علی القاری چھپ کر آ گئے ابھی، اس میں فرماتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے. اللہ میں سیدھا راستہ آتا ہے. کون سا؟ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. کن پر انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر، ان کا راستہ. تو علی قاری وہاں اشکال کرتے ہیں، فرمایا اصل تو انبیاء ہے، اور انبیاء جب اصل ہے تو من النبیین کافی تھا، صدیقین شہداء صالحین کی ضرورت کیا تھی؟ بس انبیاء ہی کا مسئلہ، وہی تو آئیڈیل ہے ہمارا، وہی اصل ہے ہمارا.
پھر کیا ضرورت تھی؟ اور صدیقین شہداء. علی قاری جواب دیتے ہیں سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی اور مکانی اعتبار سے آخری. اب زندی نبی بھی نہیں، نبی کا پرتو بھی نہیں، نبی کا سایہ بھی نہیں، نبی کا عکس بھی نہیں. اب ہی کی نبوت قیامت تک چلے گی، زمانی اعتبار سے اور مکان کے آخری کونے کے اعتبار سے. جب آپ آخری نبی ہیں تو انبیاء تو ختم ہو گئے، اور جب انبیاء ختم ہو گئے تو پھر بھلا اب ان نبیوں کے طریقوں کو عملاً دیکھنا ہو تو ہم کن کو دیکھیں گے؟ فرمایا صدیقین شہداء اور صالحین کو دیکھ لو. ہر زمانے میں یہ لوگ موجود رہیں گے، ان کے طریقوں کو دیکھ کر کے تمہیں نبی کے طریقے سمجھ گئے. بہت پیارا جواب دیا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان بزرگوں کو دیکھ کر تو بہرحال ان اکابر کو اسی لیے ان کا من النبیین صدیقین شہداء صالحین کا تذکرہ ہوا. تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی ان سنتوں کو ہم اپنے بزرگوں کی زندگی سے سمجھ سکتے ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم آخرت میں تو وزن ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی لوگ ہمارا وزن کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو محتاطانہ انداز گزارے، اس طرح گزارے کہ کسی کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اللہ جل شانہ ہم تمام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم. www.attableek.com, the reviver of